کبھی ہم نے یہ بھی شوق دلایا، کبھی اپنے بچوں کو یہ شوق دلایا میرے بچے نماز فجر ادا کر لی، دن بھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میرے بچے آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری حفاظت میں لگا دے گا؟ کبھی شوق تو دلانا ہمیں، شوق پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ طاقت کے مطابق تم اللہ سے ڈرو اور اللہ رسول کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ہم لوگ بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، کسی بات کو کسی دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر علم حاصل کرے نہ تو خود اس پر عمل کریں نہ تو دوسروں کو بولنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلم میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، اس بارے میں کہ انسان علم حاصل کرے عمل سے پہلے، بولنے سے پہلے۔ اور قرآن کریم پڑھیں گے تو پارہ نمبر 28 کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الصف، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ان باتوں کے حکم تم دوسروں کو کیوں دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو گویا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اور تیسرا کام ہمارا کیا ہے؟ وہ پہنچانا۔ کیوں؟ ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 پارے کے اندر ایک آیت کریمہ ذکر فرمایا اس امت محمدیہ کی فضیلت کے طور پہ، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے کہا تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بھائی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو بھلائی کا حکم دینے سے پہلے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ انشاءاللہ ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اہل علم کا کہنا ہے اور اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں، یہاں تک کہ ماں باپ اگر بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر یہاں پہ ماں باپ ہی ہوں گے، ہمارے بچے ہیں، ہم اگر اپنے بچے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو کام ہم اپنے بچے کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو بات ہم بول رہے ہیں، کیا اس پر خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بچے عمل کرنا شروع کر دیں گے آٹومیٹکلی۔ اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اچھی چیز نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو کتنا بھی حکم کریں، اللہ کی قسم وہ بچے مانیں گے نہیں۔ ہو سکتا ڈر سے عمل کر لیں، ڈر سے تھوڑی دیر کے لیے بات کی تعمیل کر لیں، لیکن دل کے اندر جو جذبہ اطاعت آتی ہے وہ چیز کبھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ماں باپ کا، ہر انسان کا، علماء کا بولنے سے پہلے عمل ہونا ہمارے لیے انشاءاللہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ میرے بھائی، میں نے آج جو موضوع بنایا ہے آج کے خطبہ جمعہ کا، وہ ہے صحابہ کا شوق عبادت اور آج کے مسلمان۔ ہم اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہمارے صحابہ کس طریقے سے دین کو اخذ کیا؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ ان کو پوچھیں گے جنگ لڑنے کے لیے نہیں پتہ ہے، تیر کیسے چلائی جاتی ان کو نہیں پتہ ہے، میدان کیسے فتح کیا جاتا نہیں پتہ ہے۔ ایک صحابی اور ہیں ان کے اپوزٹ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو کہیے میدان سے کہاں دشمن سے کہاں جیتنا ہے، میدان سے کہاں لوگوں کو بچانا ہے، کس میدان کو کیسے فتح کرنا ہے، ساری حربہ ان کو پتہ ہے۔ لیکن حدیث کے معاملے میں، دوسرے مسائل کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں ہر ایک الگ الگ میدان ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی کتنی دی، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں سیدنا ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے میں داؤن گرے میں درس دے رہا تھا، وہ حدیث میرے نظروں کے سامنے سے گزری، میں نے سوچا کیا یہ صحابہ تھے، کس مٹی سے یہ صحابہ بنے، کیسے ان کے اخلاق تھے، انہوں نے کیسی قربانی پیش کی، جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لقب دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ ان کو بھی راضی کریں گے۔ کیسے راضی ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ علم حاصل کرتے تھے، 2 3 دن کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے چکر آتا تھا ان کو، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، ان کو چکر آنے لگا ہے۔
معاملہ یہ ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے صحابی تڑپتے تھے، کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ بعض صحابہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک صحابی رسول کہ وہ شروعات کے وہ دن تھے جب ہم لوگ درختوں کے پتے چبا کر زندگی گزارتے تھے۔ الحمدللہ جتنے ہم مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم ہمارے گھروں کے اندر ایک ہفتے کا راشن تو انشاءاللہ ہوگا نا؟ الحمدللہ انشاءاللہ ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی میں، ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، وہ صحابہ اپنی زندگی کا مقصد ایک سمجھا، اللہ کو راضی کرنا۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھیں؟ ہم کامیابی کس میں سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بزنس ڈیولپ ہو جائے، ہم کامیاب، سکسیس ہے، یہی نا ہمارا خیال ہے۔ آج ایک ماں باپ کیا سوچتا ہے، ہم آپ سارے لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا گورنمنٹ جاب حاصل کر لے، ایک اچھے جگہ پر سیٹل ہو جائے، یہ ہماری آپ کی کامیابی کا معیار ہے۔ ہم اور آپ یہ کامیاب سوچتے ہیں، ہمیں آپ کو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو علم کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ ہے، ہر ایک کو ایک نشہ ہے، ایک شوق ہے دل کے اندر تاکہ میں پاپولر ہو جاؤں۔ میری بات کو تھوڑی کسی کے اندر بری لگے تو معاف کیجیے گا، میں حقیقت اب کسی کو پاپولر ہونے کا شوق ہے، کسی کو مالدار بننے کا شوق ہے، کوئی شوق دلاتا بچوں کہتا بیٹے اگر تم نے نہیں پڑھے ایسے مزدوری کرنی پڑے گی، تم نے پڑھ لیا فلاں انسان کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں کی ذرا تم شہرت یافتہ ہو جاؤ گے، فلاں کے ذریعے تم جیسے ایک بزنس مین بن جاؤ گے۔ کبھی ہم نے یہ بھی شوق دلایا؟ کبھی اپنے بچوں کو یہ شوق دلایا میرے بچے نماز فجر ادا کر لی، دن بھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میرے بچے آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری حفاظت میں لگا دے گا؟ کبھی شوق تو دلانا ہمیں؟ شوق پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، پھر اپنے بچوں کو دکھانا ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کاپی کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ چونکہ 10 سال تک میں نے اسکول میں پڑھایا ہے، اس وقت ایک صاحب نے آ کر بولا، مولوی صاحب ہمارا بچہ جب سے اسکول میں داخلہ کرایا جھوٹ بولنے لگا ہے۔ اب جتنے لوگ پڑھے لکھے ہو الحمدللہ، کسی اسکول میں جھوٹ بولنے کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے؟ کوئی ٹاپک ہے، کوئی سبجیکٹ ہے کہ جھوٹ بولنے کی؟ اللہ کی قسم کہیں اسکول، مدرسہ، کالج، مکتب کہیں بھی جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ جھوٹ بولتے کہاں سے ہیں؟ یقین مانو، بری لگے تو معاف کرنا، 90% ہمارے بچے ہمارے گھر سے جھوٹ سیکھتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر سے جھوٹ سیکھتے ہیں۔ کہیں گے بھلی صاحب کیسے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، کتنے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس ایک بہت خرافاتی چیز ہے، اچھی بھی بری، وہ چیز بذات وہ چیز بری نہیں ہے، استعمال جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ وہ کون سا چیز ہے؟ موبائل ہے نا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بچے ہمارے سامنے بیٹھ کر ہوم ورک کرتے ہوتے ہیں، بچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا دوست کا فون آیا، کہاں آئی جی؟ فلاں جگہ جانا، تم اب تک نکلے نہیں؟ میں ابھی سرکل میں ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ میں ابھی سرکل میں ہوں، آؤ ذرا۔ ابھی بیچارہ بیٹھ کر گھر میں ہوتا ہے، بچہ سیکھتا اچھا یہیں سے ایجوکیٹڈ ہو گیا وہ۔ اس کا مطلب یہاں سے ہم دوسروں کو کیا کر سکتے ہیں؟ الو بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ابا گھر پہ ہیں، سامنے والے سے بولا کہ میں تو باہر ہوں سرکل میں۔ جب یہاں جھوٹ بولنے کی تعلیم یہی سے سیکھ لیتے ہیں، اب ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ آگے چل کے چند دنوں کی بعد جب یہ بچہ غلطی کرتا ہے، وقت پر گھر نہیں آتا، ٹائم پر کام نہیں پورا کرتا، یہ جو فارمولہ آپ نے سکھا دیا، یہ فارمولہ خود آپ پر کیا کرتا ہے؟ وہ استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ماں کا گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، ماں کا گود سب سے پہلا۔ تو میرے بھائی، ہم آپ کو شوق دلانا کدھر؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ہمارے سکسس کا معیار دیکھو، قرآن کا معیار دیکھو۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو سب سے بہتر انسان کون؟ آج بہتر انسان کون ہوگا؟ آج اگر ایک بزنس مین ہے، سوچتا ہمارا تجارت اچھا چل رہا، الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ ایک بچہ پڑھ لکھ کر اچھا جاب کرنے لگتا ہے ہمارا، ہم سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمارا بچہ سیٹل ہو گیا۔ ایک انسان سوچتا ہے اگر نیک کی طرف آئیں، اگر ایک بچہ جھوٹ بولنے سے پاک ہو گیا، ایک بچہ دیندار ہو گیا، تو میرے بھائی یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی دونوں چیزوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کر کے جاتا ہے،
تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو تول کر دیکھنا ہے، کیا ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس وقت پریشان ہیں، ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے عملی میدان میں پیچھے رہنا، عملی میدان میں پیچھے رہنا۔ بھئی مسلمان ہر کوئی ہے، اگر آپ حقیقت مانو، میں نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی، آپ اگر یقین مانو 5 وقت کی نماز کو سنن نوافل کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے دیکھنا، 1 گھنٹہ 15 سے 20 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائی، اس 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہم اس اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں روشنی دے رکھی، جس اللہ نے ہمیں دھڑکتے دل دے رکھا، جس رب نے ہمیں 2 کڈنیاں دے رکھی ہے، جس رب نے ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنا رکھا ہے۔ ہم اس رب کے لیے جس نے پوری دنیا ہمارے لیے بنائی، صرف ایک بات اللہ نے کہا کہ آدم کی اولاد ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہے، چاند تمہارے فائدے کے لیے ہے، سورج تمہارے فائدے کے لیے ہے، زمین و آسمان تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس سے نکلنے والی ساری چیزیں خزانے تمہارے لیے ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، صرف تمہیں میری عبادت کرنی ہے، اور وہ بھی کتنا؟ 24 گھنٹے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ اس رب کے لیے نہیں نکال سکتے جس رب نے ہمیں 24 گھنٹہ اس زندگی دنیا میں سانس لینے کی ہمت دے رکھی۔ میں نے کبھی کہا تھا شاید اسی ممبر پہ یا تو کہیں کہ سعودی عربیہ میں ایک انسان آکسیجن کی کمی سے ایڈمٹ ہوا، اور کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ سے دعا کرے دوبارہ وہ وقت نہ آئے ہمارے اوپر، وہ مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے۔ ایک انسان کو جب ایڈمٹ کیا اور اس کے بعد سے کچھ دن آئی سی یو میں رہا، ایک 24 گھنٹہ یا 60-70 گھنٹے رہے، اس کے بعد جب نکالا گیا اسے، بالکل الحمدللہ تندرست تھا، جب اس کے سامنے بل پیش کیا گیا تو دیکھا تو بہت سارا بل ہے، وہ بل دیکھنے کے بعد رونے لگتا ہے انسان، سامنے وہ مریض وہ بل دیکھ کر رونے لگتا ہے، تو ڈاکٹر بولتا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا پرابلم ہے، کیا پریشان، کوئی دقت ہے؟ کہا کہ ڈاکٹر میرے پاس اتنے پیسے الحمدللہ ہیں کہ تمہارے اس جیسے ہاسپٹل 2-4 میں ابھی کیا کر سکتا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں، پھر رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ڈاکٹر میں رو اس لیے نہیں رہا کہ بل آ گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں، 60 سال 70 سال تک ہماری ہو گئی، یہ 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ آئی سی یو میں رکھنے کے بعد اتنے سارے بل تم نے میرے سامنے پیش کر دیے۔ اس رب نے ہمیں سانس لینے کی آزادی دی تھی، 60 سال سانس لیا، اگر میں کیلکولیٹ کروں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض دار ہوں، میں اللہ کا کتنا قرض دار ہوں۔ اگر ایک انسان 30 سال سانس لے رہا ہے، صحیح سلامت ہے، آکسیجن کی کمی نہیں ہے اس کو، تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ذرا غور کرو کہ اس اللہ کے ہم کتنے قرض دار ہیں۔ اس کے قرضے کی ادائیگی ایک ہی صورت ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے سامنے جب اپنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک مانگے، رب کی دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اسی لیے کہا نا دیا ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ ہمیں آپ کو چاہیے ان دی ہوئی چیزوں کی کیا کریں، شکر ادا کریں۔ تو میرے بھائی، ہمیں آپ کو شوق اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، اور صحابہ جس طریقے صحابہ نے پیدا کیا، اور پھر اپنے بچوں کے اندر۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جتنے لوگ ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ، مسجد میں بیٹھ کے ہم سب ایک وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے، 2 فائدے تو ضرور مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی سنت ہے، اکثر میرے بھائی شاید عمل کرتے ہوں گے، جو نہیں کر رہے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی سنت ہے، وہ کون سی؟ ایک مسواک کی ایک سنت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پتہ کتنی، اللہ اکبر، جبریل امین آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی آتے تھے میرے پاس، ہر دفعہ مجھے مسواک کا حکم دیتے تھے۔ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس جب بھی آتے مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہتے ہیں کہ میری امت پر دشوار نہ ہوتا، تکلیف دہ نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے کیا کرے، وہ مسواک کر کے وضو بنائے، مسواک کر کے وضو بنائے۔ میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ عمل، بہت مشکل چیز۔ ہمارے پاس تو آج کل کیا ہوتا ہے،
300 ग्राम 400 ग्राम का मोबाइल हमारे जेब में रहता है कि नहीं रहता है? कभी नहीं भूलते हैं। एक सुन्नत से मोहब्बत करके जेब में मिसवाक डालने की आदत रख लो, इंशाअल्लाह हो सकता है अमल अल्लाह ताला को पसंद हो और नजात का जरिया बन जाए। और याद रखो, इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जाओ दरख्त पर चढ़ो और जाकर एक मिसवाक तोड़ के ले आओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, दरख्त पर चढ़े। अब जब चढ़ रहे थे तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े दुबले पतले थे, उनके जो पाँव की जो हड्डियाँ थी बड़ी बारीक बारीक सी थी, दुबले पतले सहाबी थे, ऐसा लगा जैसे दरख्त पर हिल रहे हों। सहाबा देख कर क्या करे? हंसे। सहाबा देख कर मुस्कुराए, हंसे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली को देखकर, उनके पाँव को देखकर, उनकी कमज़ोरी को देखकर हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा मालूम है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा लोगों, जिस पाँव को देखकर, जिस पिंडली को देखकर तुम हंस रहे हो कि कितने बारीक है, कितने कमज़ोर है, कितना हल्का है, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़न अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पाँव होंगे। क्यों भाई? क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। समझ रहे हैं? क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमारे जैसे मोटे तगड़े नहीं। अगर इंसान के अंदर ईमानी क़ुव्वत है तो फिर इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा वज़न है। लेकिन अगर अमल इंसान अगर अच्छा नहीं है तो 2 कुंटल के आदमी होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप सुनेंगे, उलमा से सुना होगा, पढ़िएगा, जहन्नम के अंदर जाएंगे तो जहन्नम के अंदर की सिफ़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जहन्नमियों के बारे में कहा गया है उनके गर्दन इतने लंबे लंबे होंगे कि फूल जाएंगे, 70 साल तक एक घोड़ा चलता रहेगा, इतने मोटे ताजे फूल के हो जाएंगे। तो क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद दुबले ज़रूर थे लेकिन उनके अंदर वो सिफ़ात थी। अल्लाह के नबी ने कहा था कुरान सीखना हो तो 4 लोगों से सीखना। अल्लाह के नबी ने कहा था लोगों कुरान सीखना हो तो 4 लोगों से सीखना। उनमें से टॉप ऑफ द नाम जो था वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था कि लोगों कुरान सीखना हो तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या करना? कुरान सीखना। हमें आपको ज़रूरत है अपने नमाज के अंदर, आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं, खुशू खुजू पैदा कीजिए। कैसे खुशू खुजू? अल्लाहु अकबर। एक वाक़या है, एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक गज़वे में गए। और गज़वे में जाने के बाद किसी ने कोई मामला पेश आया था, कोई हादसा पेश आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफिर मारना चाहता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निशान को पकड़ता हुआ काफिर बिल्कुल करीब तक पहुँच गया। और पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कौन है जो मेरी हिफाजत करेगा, आज पहरादारी करेगा? खेमाजन खो गए, अल्लाह के नबी अपने खेमे के अंदर है। सहाबा से कहा कौन है जो आज की रात पहरादारी करेगा? 2 सहाबी खड़े हुए, हज़रत उबादा एक सहाबी, दूसरे कहते हैं यासिर बिन अम्मार। ये वो सहाबी, 2 सहाबी, एक मुहाजिर एक अंसार, 2 सहाबी खड़े हुए हिफाजत के लिए। हिफाजत कैसी कर रहे हैं? हमारे नौजवान हैं, बुरा ना माने तो बात कहूँ, हम आप अगर जागते हैं तो हमारे पास मोबाइल होता है कि नहीं होता है? टाइम पास करने के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन ज़रिया हमारा आपका मोबाइल है। सफ़र कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथ में होता है, कहीं बैठकर किसके इंतज़ार कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथ में होता है, कहीं पर टाइम पास करना हो नुक्कड़ पर बैठ कर तो हमारे नौजवान मोबाइल पे बिजी होते हैं, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया 2 दोस्त अगर एक जगह बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं। वो दौर था जो लोग बात करते थे, अब बात नहीं करते, अपने अपने मोबाइल बिजी होते हैं। वो सहाबा कैसे थे? अल्लाहु अकबर। हमारे वो सहाबा थे, देखो 2 सहाबा, एक मुहाजिर एक अंसार, दोनों ने ड्यूटी बांट ली। तुम जागो मैं लेटता हूँ और जब मैं जागूंगा तुम लेट जाना। अंसारी सहाबी की जब बारी आई तो उन्होंने जागना शुरू किया तो हमारी तरह वक्त ज़ाया नहीं किया, नमाज में मसरूफ़ हो गए, नमाज में मसरूफ़ हुए, नमाज पढ़ना शुरू किया। दुश्मन को पता लगा 2 यहाँ हैं, इनको अगर गिरा दो तो नबी तक पहुँच जाएंगे, नबी का काम तमाम कर देंगे। अल्लाहु अकबर। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जे रोशन जिसे रोशन खुदा करे। भाई जिसकी हिफाजत अल्लाह ने करनी हो, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अंसारी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मन ने तीर लगाई, तीर को जिस्म में लगा दो, देखा तीर निकाल कर फेंक दिया। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मुअर्रिख 3 तीर लगे और तीनों तीर जिस्म से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी, नमाज नहीं तोड़ी।
सोए हुए लेटे हुए साहबी, अंसारी साहबी, वो मुहाजिर साहबी जागे और कहा क्या हुआ? नमाज मुकम्मल की। कहा देखा तुम तो जख्म से लहूलुहान हो, हमें जगाना था। कहा कि नमाज क्यों नहीं तोड़ दी? मेरे भाई हम और आप क्या करते हैं? एक मच्छर हमारी परेशानी बढ़ जाती है, लंबी रकात हमारी परेशानी बढ़ा देती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए हम और आप दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर उचाशी नहीं है, हमारे अंदर शौक नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए जो सहाबा, इसीलिए अल्लाह ने कह दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, इसीलिए कहा नमाज नहीं तोड़ी। मुहाजिर पूछते हैं मेरे भाई आपको मुझे जगाना था, मैं दुश्मन के मुकाबला करता। कहा कि मैं एक सूरत की तिलावत कर रहा था और अल्लाह की कसम मुझे पसंद नहीं था कि इस ज़ख्म के चक्कर में सूरत को मुकम्मल किए बगैर नमाज को मुकम्मल कर दूँ। पूरी पूरी सूरत पढ़ के नमाज मुकम्मल किया, लेकिन नमाज के अंदर किसी किस्म की कमी आने नहीं दी, किसी किस्म की कोताही नहीं आने दी। वो शौक़, वो जज्बा, वो इताअत, वो फरमाबरदारी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा के दिल के अंदर वो चीज़ उसके अंदर है। हम और आप माफ़ कीजिएगा नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर भी ऐसी जज्बा अता फरमाए। हम और आप में से बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हम पढ़ लेते हैं, अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया। और जो लोग आप में से शौक़ से, जो लोग अल्लाह की इताअत करने की वजह से और अल्लाह के बनाए जहन्नम से बचने के लिए आते हैं मस्जिद में, यही वो नमाज है जो हमें जहन्नम से बचा सकती है, यही वो नमाज है जिसके छोड़ने से हमें जहन्नम भी रसीद हो सकती है। पढ़िए सूरतुल मुद्दस्सिर पारा नंबर 29 के अंदर अल्लाह ने कहा लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी जन्नतियों से पूछे, जब जन्नती लोग जहन्नमी से पूछेंगे जहन्नम में जाने का रीज़न क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर जिक्र कर दिया। क्या रीज़न है? अल्लाह ताला ने जिक्र किया लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाई सबसे तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत क्या है? नमाज। तो मेरे भाई हमें आपको इसको अदा करना है। एक और मिसाल ले लीजिए, हमारी आपकी नमाज तो ऐसी हो कि सामने वाला, अभी शायद यहाँ भी हुआ होगा, हमारे डाउनगिरे के अंदर भी हुआ, जो नॉन मुस्लिम के लिए विज़िट मस्जिद का प्रोग्राम करते हैं ना, वहाँ भी हुआ। सारे लोग आए, देखे, चले गए। एक ताज्जुब की बात वहाँ मुझे लगी, पीछे नॉन मुस्लिम बैठे हैं, बेचारे देख रहे हैं, लेकिन सलाम फेरते ही भागना शुरू कर देना। हम मुसलमानों को कौन सा तरीक़ा, क्या पेशा, क्या मैसेज लेकर जाएंगे लोग? हमारी आपकी नमाज में उचाश नहीं, जो देख कर लोग पहले ईमान लाते थे। अबू बकर सिद्दीक़ कुरान पढ़ते, पूरे कुफ्फार के बच्चे औरतें आकर रोने लगती थी, कुरान सुनते थे बच्चे। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ छोड़ दिया मक्का को, जाने लगे, और जाने के बाद एक मैदान से काफिर पकड़ लाया, कहा कि अबू बकर आप जैसी शख्सियत मक्के को छोड़ दिया, मक्के में रहेगा कौन? कौन रहेगा मक्के में? पकड़ लाए। लाने के बाद काफिर ऐलान करता है कि काफिरों सुनो, मैंने अबू बकर को अमान दिया है, आज के बाद अबू बकर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है तुम्हारी अमानत में रहेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? अबू बकर को बोलो जब नमाज पढ़ें तो अंदर पढ़ें, दूसरी बात कुरान की तिलावत करे तो आहिस्ती आवाज़ से तिलावत करे। कहा क्यों? कहा जब ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की कसम इतना रोते हैं, इनके कुरान में तो नहीं मिठास पाई जाती है, इनकी आवाज़ में दर्द पाई जाती है। कुफ्फार के बच्चे आके सुनते हैं, कुफ्फार की औरतें आकर सुनने लगती हैं, दिल के अंदर ईमान जज्बा पैदा होता है और हमारे बच्चे में सलाम ले आते हैं। हमारे अंदर है, हमारी नमाज में वो तासीर हो। हमारी नमाज को देखो, एक सहाबी हैं, आप इस सहाबी का नाम याद रखेंगे इंशाअल्लाह, सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। याद रखो, अपने बच्चों का भी नाम रखा करो और बच्चों को बोलो कि मेरे बेटे मैंने तुम्हारा नाम इस सहाबी के नाम से इसलिए रखा, फिर सुनाओ उसको आगे चल के। ये वाक़या हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, काफिर हैं, कुफ़ार मक्का एक सहाबी को मारना चाहते हैं। और वो कौन सहाबी हैं? हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब मारना चाहते हैं तो हज़रत सईद इब्न आमिर, यह भी काफिर हैं, कहते कि मैं भी नौजवान इंसान लोगों की भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल फ्रंट में खड़ा हो गया, बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, खड़ा होकर देखने लगा। तमाम तरफ काफिर हैं, जैसे आजकल कुछ मैदान में खेलते हुए को देखते हैं नज़ारा, सारे लोग देख रहे हैं। हज़रत खुबैब सामने है, कोई लात से मार रहा है, कोई नेज़े से मार रहा है, कोई कह रहा है इसको मार डालो, सब कुछ कहता है। आखिर में तख्तेदार पर चढ़ाने वाला आखिर में एक बात पूछते हैं खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किस मिट्टी से बने थे मेरे भाई? कैसी वो ज़ात थी
کیا ان کے اندر جذبہ تھا؟ کیا ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی؟ ہم اور آپ بھی دنیا میں جی رہے ہیں، ان صحابہ نے زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی آپ کو جانا ہے، کل قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر اپنے اپنے حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ صحابہ کو فکر تھی، دنیا بھی جی کے دکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین دنیا بھی ہماری بھلائی سے گزرے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن صحابہ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا۔ حضرت خبیب پوچھتے ہیں، خبیب سے پوچھا کوئی خواہش کا 2 رکعت نماز پڑھ لوں اگر تمہاری اجازت ہو تو؟ کہا کہ ہاں پڑھ لو، نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل فرنٹ پہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سعید کہ اللہ کی قسم اتنے لوگوں کے مجمع میں جن کو چند منٹ کے بعد پھانسی دی جائے گی، حضرت خبیب خود جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ تو چہرے پر کوئی غم ہے، نہ تو کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی چہرے پر شکن ہے، کسی قسم کی کوئی خوف نہیں، کوئی لرزہ نہیں، کھڑے ہوتے ہیں اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھرتے ہیں۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد سے حضرت خبیب نے جب سلام پھیرا تو کہا خبیب نے لوگوں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ سوچنے لگو کہ خبیب موت سے ڈر گیا اس لیے نماز کو لمبی کر رہا تو میں ضرور نماز کو تھوڑی لمبی رکعت کر کے نماز پڑھتا، میں اس خوف سے کہ تم لوگ کہنے نہ لگو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو کیا کر رہے ہیں، لمبی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے مختصر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں اس کے بعد ایک شخص نے کسی نے نیزہ مارنا چاہا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ دیوانے یہ شیدائی، آج تو ہم کہتے ہیں نا نبی کے عاشق ہیں، کہاں تک؟ صرف زبان تک۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، معاف کیجئے گا میرے بھائی، محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ایمان ہی نہیں، یاد رکھو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن محبت کس لیے؟ ہمارے جسم میں ظاہر ہو، ہماری زبان سے وہ پروف ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم دین سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے دم بھرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، لیکن نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ تو ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، نہ تو چغل خوری کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، نہ تو دھوکہ دینے سے پرہیز کرتے ہیں، کسی چیز میں پرہیز نہیں، ہر کام کرتے ہیں، سود بیاز دھوکہ دینا جھوٹ بولنا ہر قسم کی کام کرتے ہیں، زبان پر ایک بات ہماری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، محبت ہے۔ محبت دیکھنا ہو تو حضرت خبیب کو دیکھو۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا اور اس وقت کہا تھا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، الہ العالمین تو ان لوگوں کو گن لے کتنے لوگ ہیں، اللہ تو گن لے یہ کتنے لوگ ہیں، ان سے ایک ایک کر کے بدلہ لینا میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت سعید کہتے اللہ کی قسم میرا دل گھبرا گیا، یہاں سے نکل گئے، پھانسی دے دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا، سارے لوگ مجمع ختم کر کے گھر چلے گئے، سارے لوگ بھول گئے۔ سعید بن عامر کہتے میرے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ حضرت خبیب نے بد دعا کیا تھا، کیسی وہ ان کے اندر سکون، کیسے اطمینان، اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ کی عبادت، میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد اسلام لاتے ہیں میرے بھائی۔ ایک نماز نے ایک انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا، ایک نماز نے، ایک زبان کے الفاظ نے ایک انسان کی زندگی کا کایا پلٹ کر رکھ دیا۔ آج ہماری نماز اس طریقے سے ہے، اللہ کی قسم اگر صحیح معنوں میں کہا جائے، کبھی کبھی اگر رکعت بھول جاؤ نا لوگوں کو پیچھے شک ہونے لگتا ہے، اگر امام کو شک ہو جائے کہ 4 پڑھائی یا 3 پڑھائی، ابھی مصلیوں میں شک ہونے لگتا ہے، کوئی بولیں گے نہیں 4 ہو گئی ہے، کوئی بولیں گے نہیں بھی 3 ہی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہمارا آپ کی باڈی نماز میں ہوتی ہے، باقی منٹلی طور پہ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ آؤٹ آف نماز ہوتے ہیں۔ ایسی نماز چاش نہیں ہے، کیوں؟ ہم اور آپ دنیا میں منہمک ہو گئے، ہم اور آپ دنیا میں کھو گئے، ہمیں آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جس انسان کو آخرت کی فکر ہو اللہ کی قسم، ہم آپ کو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آئے، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوتی ہے، ابو بکر کا دور گزر جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنانے کے لیے بلایا، آپ آ جاؤ، آپ کو میں فلاں جگہ کے گورنر بنانے والا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں عمر میں گورنر نہیں بننا چاہتا، میں وہاں کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں ذمہ داری سے بری رہنا چاہتا ہوں۔ آج ہم لوگ
पूरी दुनिया में देखो हर कोई ओहदा लेने के लिए मर रहा, हर कोई अपना पोस्ट के लिए मर रहा। यहाँ देखो तो सईद इब्न आमिर कहते हैं उमर सारा काम मैं अंजाम दूंगा, अल्लाह की कसम जिम्मेदारी में नहीं आऊँगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आते हैं, तो कहते हैं कि लोगों तुम जैसे लोग अपने आप को आज़ाद रखकर मेरे कंधे पर सारी जिम्मेदारी डालकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहना चाहते हो और मैं थोड़ा सा काम लेना चाहता तो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे। उस वक़्त था जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। आज के दौर के हम मुसलमान जिम्मेदारी में आने के लिए क्या करते हैं, अपनी टीम रेडी कर लेते हैं। देखो कैसे थे हज़रत सईद इब्न आमिर। अब देखो हिम्स के गवर्नर बन जाते हैं। हिम्स के गवर्नर बने, उसके बाद से कुछ दिन के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को भेजते हैं और कहते जाओ पता करो वहाँ का गवर्नरी कैसे चल रहा, लोग कैसे अमल कर रहे हैं, सारी चीज़ें पता किया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पता करते करते उमर बिन खत्ताब भी पहुँचे और कहा शिकायत किया। याद रखेंगे उस शिकायत को, ये 4 शिकायत उन्होंने किया था अपने अमीर के बारे में, अपने वक्त के हाकिम के बारे में 4 शिकायतें की। पहली शिकायत याद रखो, पहली शिकायत ये कि सैयदना सईद इब्न आमिर सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत लेट निकलते हैं कौम की खिदमत करने के लिए। उमर बिन खत्ताब पूछते हैं सईद तुम्हारे पास क्या जवाब है इसका? कहा कि सुनो हमारे पास कोई नौकर नहीं है, हमारे पास कोई खिदमत करने वाला नहीं है, मैं अपने घर की पाकी सफाई खुद कर लेता हूँ, आटा मैं खुद गूंद लेता हूँ, अपने घर के काम काज समेटने के बाद कौम की खिदमत के लिए आ जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। उस वक़्त के गवर्नर थे जिस वक़्त खुद अपने हाथों से सारा काम अंजाम दे लिया करते थे। उस वक़्त के लोग थे जो अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी अंजाम दिया करते थे। दूसरी शिकायत, क्या शिकायत है कि ये रात में किसी से नहीं मिलते, दिन में मिलते हैं, रात में किसी से नहीं मिलते। सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अब फिर रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को जो शुरू में मैंने बात की। हम आप नमाज नहीं पढ़ते, सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा सईद आप रात में किसी से नहीं मिलते? कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि याद रखो कि मैं लोगों की खिदमत किया करता हूँ दिन भर और जिस रब ने हमें हाकिम बनाया है, जिस रब ने ये जिम्मेदारी दी है, मैं रात भर उस रब की इबादत करता हूँ, दिन भर लोगों की खिदमत करता हूँ, रात में उस अल्लाह के लिए मुख्तस कर रखता हूँ। रात दिन भर लोगों के लिए है, रात में अपने रब के लिए मुख्तस कर रखा हूँ। मेरे भाई हम आप में से कोई है थोड़ी सी चंद सफ़र कर लें, किसी से पूछिए 100 किलो 200 किलो 250 किलोमीटर दूर के सफ़र करके आए हैं, कार से हो मोटर बाइक से हो, पूछिए उनसे फजर की नमाज में दिखे नहीं आप, आए नहीं, क्या वजह है? नहीं मौलवी साहब थकावट हो गई थी, सुस्ती हो रही थी, सुस्त हो गया था। क्यों भाई? नहीं 200 किलोमीटर दूर बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर गया था, किससे गए थे? कार से गए थे, पैदल तो आई नहीं ना। ये सहाबा देखो दिन भर अल्लाह के बंदों की खिदमत, रात में अल्लाह के लिए मुख्तस कर रखते थे। और याद रखो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब फजर से पहले तहज्जुद की नमाज ना अदा किया हो। और इसीलिए अम्मा आयशा ने कहा था, अल्लाह के नबी आपके तो सारे गुनाह मुआफ़ अल्लाह ने कर दिया है, फिर आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं कि आपके पाँव सूज जा रहा है, आपके पाँव में वर्म पड़ जा रहा है। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी ने कहा था अफला अकून अब्दन शकूरा, आयशा जिस रब ने इतना बड़ा एहसान किया है, जिस रब ने हमें नबी बनाया, जिस रब ने लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, जिसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, तो उस रब का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर पहुँचना चाहता हूँ। तो हमें आपको भी चाहिए ये शौक़ अपने अंदर पैदा करें। सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जब आप रात में नहीं मिलते क्यों? तो कहा यही जवाब दिया कि इसलिए कि रात को अल्लाह ताला के लिए मुख्तस कर रखा है, दिन में अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हूँ और रात में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रखता हूँ। तीसरी शिकायत, कहा कि सईद उमर बिन खत्ताब से कहते हैं कि आपका जो ये सईद हैं ये कभी कभी बैठे रहते, बैठे बैठे उनको घशी तारी आ जाती, बेहोश हो जाते हैं। कहा क्या वजह है? हज़रत सईद इब्न आमिर, अब रिलेट कीजिएगा बात को। कहा क्यों? कहा कि वो मंज़र मुझे याद आता है जब हज़रत खुबैब को सूली पर लटकाया था।
حضرت خبیب کو تختہ دار پر لٹکایا تھا۔ اللہ کی قسم وہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں ایک انسان کو جو بے بس ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، بالکل بے یار و مددگار ہے، ان کے لوگوں کے درمیان ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، وہ منظر دیکھ کے مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا وقت تھا کہ ایک بے کس بے بس انسان کو لوگوں نے کیا کیا؟ سولی پہ لٹکا دیا۔ میرے بھائی، ہمیں آپ کو بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ صحابہ نے جسموں پر پتھر کھا کے اپنی قربانی دے کے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہمیں آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، آپ اگر ملک ہندوستان کی بات لیں گے، ہمارے ملک عزیز کی بات لیں گے، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا تھا۔ کتنے سال؟ 800 سال تک جس ملک عزیز پر مسلمانوں نے حکومت کیا، اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی نہیں پڑ رہی ہے کہ تم یہاں کے ہو کہ نہیں ہو۔ کیوں؟ وجہ ایک ہے کہ اصل جو مقصد دین کی تبلیغ، دین پر عمل کرنا، یہ نہیں کیا۔ ہمارے اسلاف نے قربانی پیش کی، اب تک سانس لیے 70 سال 71 سال گزر گئے، آج بھی ہمیں آپ کو لوگوں تک دین پہنچانے کی نوبت نہیں آ رہی۔ ہمیں آپ کو چاہیے دین پر خود عمل کرے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب تک نہیں ہوگا، ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے من اصبح منکم اليوم جنازتن، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آج کون ہے تم میں سے جس نے کس جنازے کو پڑھا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہوں۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کون ہے تم میں سے آج جس نے کسی مریض کی عیادت کیا ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے ایک مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ 3-4 سوال۔ جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کسی کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ہر سوال کے جواب پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے سینٹنس سنو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجتمعنا، جس کے اندر یہ چیز جمع ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے اوپن کر رکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ ابو بکر نے پوچھ دیا، ابو بکر پوچھتے اللہ کے نبی آپ کے مسجد میں دروازے 3 ہی ہے نا، جنت کے دروازے کتنے ہیں بھائی؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی سے ابو بکر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں تو دروازے 8 ہیں، کوئی انسان ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا، لیکن کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہا ہوگا کہ آ جاؤ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر میں سمجھتا تمہارے سوا کون ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف سے بلا رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی وہ عمل دیکھو، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقے کی پابندی، جنازے کی پابندی، عیادت کی پابندی، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنا، بھوکا ہے کھانا کھلانا، خود بھوکے رہتے، بہت ساری باتیں اور بھی تھیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے پورے خطبے کا لب لباب یہ ہے میرے بھائی اپنے اندر شوق پیدا کریں، عبادت کی طرف اپنے آپ کو مصروف کریں، اپنے بچوں کو اس پہ لگائیں، ورنہ وقت آ جاتا ہے بچے جب ہمارے جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، عموماً ہر مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہے جب چھوٹے بچے آتے ہیں 5 سال 6 سال کے، تھوڑی سی شرارت تو کرتے ہی ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، جب 7 سال کے بچے کو ڈانٹ دیں گے 17 سال کا جب ہو جائے گا اس کے پیچھے پیچھے پھرو گے تو مسجد نہیں آئے گا وہ۔ جب 7 سال کے بچے کو ڈانٹ کر بھگا دو گے آپ تو پھر 17 سال کا جب ہو جائے گا پھر اس کے پیچھے پھرو گے، جماعت کو لے کر بیٹھ جاؤ گے، آؤ جی لوگ جماعت نماز میں نہیں آ رہے ہیں، نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو ہمیں ٹریننگ یہیں سے لینا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو بچوں کو سائڈ میں کھڑا کیجئے، اگر تھوڑی سی شرارت ہو بھی جائے آپ تھوڑا سا اس کے کیا کریں گے کنٹرول کیجئے۔ ہر بچے کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، وہ بچپن میں کھیلتے ہیں، اگر آج اس کو مسجد سے دور کر دیا 8 سال 10 سال کے بچے کھیلتے ہیں، جھگڑے بھی کریں گے، فائٹنگ بھی کریں گے، آپ اگر مسجد سے محروم کر دیں گے اللہ کی قسم یہ 7 سال کے بعد 10 سال کے اور 10 سال کے بعد بھی اگر آپ اس کو قریب نہیں کیا پھر 20 سال کے بعد اس کے پیچھے پیچھے پھرتے نظر آئیں گے، بڑی مشکل سے پھر کیا ہوتا ہے ان کو نماز کی پابندی آتی ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو بھی کمی کوتاہی ہماری زندگی میں اللہ
गुनाहों से मुआफ़ फरमाए, हमें नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी नमाज को, रोज़े को, सदका खैरात को, जो भी जिस एतबार से दिन की खिदमत करते हैं अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करें, जिसने भी दुआ की दरख्वास्त की है, दुआ की उम्मीद रखते हैं, हम पर उनका हक़ होता है, अल्लाह ताला हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। हम एक जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें करवट चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर